اللہ رب العزت نے فرمایا انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا میں تفسیری اور آسان ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ فرمایا بے شک اللہ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دے اور اللہ ان کو ایسا ستھرا کر دے جیسا ستھرا کرنے کا حق ہے۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن اس آیت کے دامن میں بہت سارے پھول ہیں جن کو چننا اور ان کی خوشبو کو سونگھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا عقیدہ بھی واضح ہو سکے اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جو آپ کی اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی نجاست آلودگی اس کو ہم دور رکھیں اور ان کو ستھرا کریں۔ سب سے پہلے یہ لفظ اہل بیت آیا ہے اور اس لفظ اہل بیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ جب تک اس معنی کا تعین نہ ہو تو اس وقت تک آپ ان فضائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید برہان رشید اور احادیث کے دلائل میں جو بات ہو اس بات کا تعین صحیح تعین کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نظریہ بنا لیں تو وہ ان کی خواہش نفس ضرور ہے، وہ نہ دین ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب اہل بیت کے بارے میں یہ خواہشات نفس کا معاملہ نہیں چلے گا کہ 2 4 5 10 شخصیات آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ سمجھیں کہ یہی اہل بیت ہے۔ نہیں، اہل سنت کے نزدیک دلائل کی روشنی میں اہل بیت کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سن لیجئے۔ جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام ازواج پاک مراد ہوتی ہیں، تمام کی تمام، یہ یاد رکھ لیجئے یہ اہل بیت میں۔ اور جہاں پر یہ آیت کریمہ ہے اگر سیاق و سباق یعنی پہلی اور بعد والی آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہاں پر کلام ہی بیویوں سے ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیویوں کو نکال کے آپ کہیں کہ یہ اہل بیت ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر قرآن مجید میں پڑھ لیں، جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ تھیں تو رب نے لفظ اہل بیت کے ساتھ ان کی بیویوں کا ذکر کیا ہے، یہ قرآنی دلیل ہے۔ یہ یاد رکھ لیں جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ تو علماء اہل سنت نے قرآن کے اس اصول کے تحت یہ بات واضح کی کہ اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں، اور وہ بھی ساری کی ساری، یہ یاد رکھ لیجئے۔ دوسرے نمبر پر ابھی اہل بیت کا دائرہ مکمل نہیں ہوا، وہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام اولاد پاک یہ بھی اہل بیت میں ہے، تمام اولاد پاک۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین رہے اولاد ہے کتنی؟ آقا کریم علیہ السلام کی اولاد پاک کے بارے میں 7 کا عدد ہے، 6 کا قول بھی ہے لیکن اصح ترین جس کو زیادہ علماء نے لیا وہ 7 کا قول ہے۔ آپ کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں، سنیوں کی آواز یوں نہیں آنی چاہیے۔ اہل سنت کے نزدیک آقا کریم علیہ السلام کی یہ قرآن و حدیث کے دلائل میں موجود ہے، 4 حقیقی بیٹیاں ہیں اور 3 حقیقی بیٹے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اور ان میں سے جو کسی کا انکار کرے وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو یہ بھی اہل بیت میں ہیں، سب سے پہلے حضور کی بیویاں، دوسرے نمبر پر میرے آقا کریم علیہ السلام کی تمام اولاد پاک، اور تیسرے نمبر پر ابھی بھی دائرہ مکمل نہیں ہوا، یہ بات کے بعد مکمل ہوگا۔ اہل بیت اطہار میں تیسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جن پر اللہ کے حکم سے ہمارے حبیب کریم علیہ السلام نے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا تھا، یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں علماء نے جو بات لکھی ہے اور دلائل سے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھرانے ہیں، ایک ہے آل جعفر، ایک ہے آل عقیل، ایک ہے آل حارث، ایک ہے آل عباس اور ایک ہے آل علی۔ یہ سارے گھرانے جتنے بھی میں نے گنوائے یہ سارے کے سارے ان کے اوپر صدقہ زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔
اب ذرا سمجھیے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں. یہ 2 4 5 10 پر بریک نہیں ہے بھائی. نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں بھی ہیں. اب یہ سارے حضرات غور کریں, آپ پڑھے لکھا مجمع کبھی کبھار ہمارے ہاتھیں چڑھتا ہے, تو آپ ذرا غور کریں اور اس بات کو سمجھیں. اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں, ساری بیٹیاں اور بیٹے بھی اہل بیت میں ہیں, اور جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے یہ سارے گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں. یہ ہے اہل بیت اور یہ ہے اس کا دائرہ. ان میں سے کسی ایک ہستی کا بھی انکار کیا جائے تو یاد رکھ لیجئے وہ بندہ نہ سنی ہو سکتا ہے نہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. آپ بس اوقات دیکھیں گے کہ فتنوں کا زمانہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو ایک بندہ پھنسا ہوا ہے آج کل کیسوں کے اندر جس کا نام عمران خان ہے, اس کے اوپر جتنے کیس ہیں ان میں سے ایک کیس یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کا انکار کیا ہے. آپ کو شاید علم ہوگا, میں کوئی سیاسی موضوع نہیں چھیڑنے لگا لیکن آپ کو ایک اشارہ دینے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو نااہل کرو, یہ نااہل ہے. کیوں؟ کہتا ہے بیٹی کا انکار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو ایک بیٹی کا انکار کرے اگر وہ نااہل ہے تو جو نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کرے وہ کتنا بڑا نااہل ہے. سنیوں والی آواز, سنیوں والی آواز. جزاک اللہ. بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آ گئی؟ تو بیٹیوں کا انکار کرنا تو یہ تو آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, آج بھی جرم ہے, آج بھی وہ بندہ نااہل ہے. تو میں نے کہا جناب جو اپنی بیٹی کا انکار کرے اور 1400 سالوں کے بعد کرے اگر وہ نااہل ہے تو پھر عشق والوں بتاؤ جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے وہ بھی نااہل ہے. بالکل اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا اور مسلمان نبی کی بیٹیوں کا انکار کر سکتا نہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا دائرہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ اہل بیت ہے جن کو رب نے ستھرا کیا ہے. اب بار بار مجھے کہنا تو نہ پڑے, ٹھیک ہے میں حج کیتا پر یہ مطلب ہی نہیں بھی میں بھول گیا ہر شے. منو یاد ہے میں استادہ نال کیتا, میری یہ خوش نصیبی ہے. استاد صاحب کے ساتھ ہم نے حج کیا, یہ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہماری. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم گئے تو اس لیے تھے کہ شاید ہمارے مرشد بھی آ جائیں تو خوش نصیبی کی بھی معراج ہو جائے. آپ دعا کریں حضرت عطار کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار یہ سعادت بخشے. آپ کی بڑی خواہش رہتی ہے مکے مدینے کو دیکھنے کی. ٹھیک ہے, اب جو بات ہے اس کو سنیے گا ذرا, آپ نے خود اشارے پر چلنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. یہ اہل بیت ہے جن کو رب نے ستھرا کیا ہے. یعنی اب ترجمہ یہ بنا کہ نبی پاک کی بیویاں بھی ستھری, بیٹیاں بھی, بیٹے بھی, سارا گھرانہ بھی, یہ سب ستھرے لوگ ہیں. اللہ اللہ تے خیر صلی. یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سن لیجئے. جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں یاد رکھ لیجئے اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے, ان کے اوپر لعنت برستی ہے. لیکن اہل بیت کا دشمن اس کے اوپر لعنت تو ہے. اہل بیت کہتے کس کو ہے میں نے ابھی بتایا ہے. اس کا مطلب جو بیویوں کا دشمن ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے اور اس پر بھی لعنت. سمجھ آ رہی ہے؟ جو بیٹیوں کا دشمن ہے وہ بھی اہل بیت کا دشمن اور اس پر بھی لعنت ہے. جو بیٹوں کا اس پر بھی, جو باقی سارے گھرانے کا. میں کیا ہوں چاس آئی نا, یہ کیا بات ہوئی اپنی من پسند کی شخصیات اور نعرہ لگا دیا اہل بیت کے دشمن پہ لعنت بے شمار. جی میں کہا جرا بیویاں تو دشمن ہے وہ بھی اہل بیت ہے, وہ دے اتے بھی ہے ہی. یہ مفہوم سمجھو پہلے اہل بیت کہتے کس کو ہیں. جب یہ سمجھ آ جائے گا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہ بڑا ضروری ہے, اور اس چیز کے اللہ کے فضل سے ہم اسپیشلسٹ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تو یہ اس لیے عقیدہ کھل کے آپ کے سامنے بیان کیا. جڑیاں ساڑیاں 4 ساواں ہیں نے سن لو, یہ عقیدہ ایسے ہی بیان ہوگا. اور اگلی بات بھی سنیے. فرمایا کہ ہم نے آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا. یہ لفظ رجس آیا ہے جس کو آلودگی اور گندگی اور نجاست, اس کے بہت سارے معنی ہیں.
قرآن مجید میں رجس کس کو کہا گیا ہے؟ یہ بھی تو سنا ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی رجس دور کیا تو کیا دور کیا؟ بت پرستی کو قرآن مجید میں رجس کہا گیا ہے. اسی طرح بتوں کے نام پر جو جانور رکھے جاتے ہیں یا ذبح کیے جاتے ہیں بتوں کے لیے، ان سب کو بھی رجس کہا گیا ہے. شراب کو رجس کہا گیا ہے، بد عقیدگی کو رجس کہا گیا ہے، جو گندے اعمال و افعال کبیرہ گناہ ان کو رجس کہا گیا ہے. اب یہ قرآن کی بولی ہے. اب ذرا یہ لفظ ذہن میں رکھ کے ذرا ترجمہ سننا. فرمایا محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت سے رجس دور کر دیا. نہ بت پرستی تمہاری آل میں آئے گی، نہ شراب و کباب آئے گی، نہ بد عقیدگی آئے گی. جو تمہارے ہوں گے وہ ستھرے اور اچھے ہی ہوں گے. یہ ہے اس کا مطلب. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ لفظ رجس یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں. یہاں اگر آپ توجہ کریں تو مفتی احمد یار خنیمی کا جملہ بولوں؟ کیمرے والا چھیتی کھینچ لا فوٹو جڑے کھینچنے نہیں ٹر جا یا بہ جا. ہاں چھیتی کر، جلدی کر، بہ جائے تھے. دیکھ لو میں تھوڑی وکالت کی تھی تے تسی ہن حسین دی وکالت بھئی سبحان اللہ تے فرماؤ نا یار. ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ فرمائیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. میرے عزیز مفتی احمد یار خنیمی نے جو جملہ لکھا بڑے کمال کا. آپ فرماتے ہیں رجس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے احوال مذمومہ ہیں، جتنے احوال مذمومہ ہیں جن کی مذمت کی جائے، وہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو اہل بیت سے دور کر دیا. اور جتنے احوال شریفہ ہیں اللہ نے سب کے سب محبوب کی اہل بیت کو عطا فرما دیے. بس اللہ اللہ تے خیر چلا. اب یہ ہے اس آیت کا دوسرا حصہ. پہلا تھا اہل بیت، دوسرا ہے رجس. اب تیسری بات وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم ان کو ستھرا کریں گے جیسے ستھرا کرنے کا حق ہے. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ وضو بھی نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے، غسل بھی نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا کہ احوال شریفہ عطا فرمائے ہیں، احوال مذمومہ عطا نہیں فرمائے. ورنہ ان پر غسل بھی فرض ہوتا ہے، وہ وضو بھی کرتے ہیں. اس پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کردار کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، یہ سخاوت کی پاکیزگی، شہادت کی پاکیزگی، یہ ان کے عقیدے کی اور عمل کی پاکیزگی. یہ ساری کی ساری پاکیزگیاں اللہ نے اہل بیت کو عطا فرما دی. گرامی قدر حضرات، اب یہ اگر آپ کو آیت کریمہ سمجھ آ گئی تو آپ کہیں گے موضوع تو تھا سیدہ پاک تو یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ بابا یہی آیت ہے. تو یہ بات جب نازل ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی ہیں اور ہم ایمان والوں کی ماں ہیں، آپ ان کے گھر تھے. آپ نے فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا جائے، وہ بھی آ گئے. فرمایا فاطمہ کو بلایا جائے رضی اللہ عنہا، لاکھوں سلام آپ کی شان پر، وہ بھی آ گئی. حسنین کو بلایا جائے، وہ بھی آ گئے. حسنین کریمین طیبین طاہرین کو اپنی گود میں بٹھایا. حضرت مولا پاک اور سیدہ پاک دائیں بائیں بٹھایا اور اوپر چادر لے کر پتہ کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، ان کو بھی ستھرا فرما جیسا ستھرا کرنے کا حق ہے. اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں کیوں لیا؟ علماء نے یہ بھی بات واضح فرمائی کہ تخصیص اس لیے فرمائی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت میں صرف بیویاں ہیں، جیسے آج کھینچا تانی ہے کہ اہل بیت میں صرف سیدہ ہے باقی کوئی نہیں. وہ ایک کھاچ مینوں ٹکری تو میں انہوں آکھیا میں کہ یار اسی لڑن والے بندے نہیں، پر مینوں ایک گل تے دس سیدہ پاک اہل بیت میں ہے؟ کہا بالکل. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ سیدہ کس کی بیٹی ہیں؟ کہا جی نبی پاک کی. میں کیا انہوں دی اماں دا نام کی اخ ختیجہ پاک. تو میں کیا تیرا ذہن ماندا ہے کہ تھی اہل بیت وچ ہوے تے ماں کوئی نہ ہوے؟ زندہ بندہ بول سکتا ہے، زندہ بندہ دوے دی تو چھٹی جو ہوئی نا. میں کہ آپ کا ذہن مانتا ہے؟ تو کہنا نہیں. تو میں کہا کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کیوں حضرت شاہ صاحب؟ ماں تو پہلے ہے نا. تو کہنا پھر انہوں چادر کیوں لیا؟ میں کہا تو سنے گا تو تینوں حضرت عطار دا ملنگ سنائے گا نا. یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ نبی پاک نے چادر میں اس لیے لیا، نبی دیکھ رہے تھے مقابلے ہوں گے نا. کہا کہ نہیں صرف بیویاں ہوتی ہیں. نبی پاک فرماتے بیویوں کو تو قرآن میں نص میں رب نے اہل بیت میں داخل کر دیا،
سیدہ پاک کو چادر میں لے کر حدیث کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ نے اہل بیت میں داخل کر دیا. ہم قرآن والوں کو بھی مانتے ہیں, حدیث والوں کو بھی مانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی جو بیویاں ہیں ان کا اہل بیت ہونا یہ نص قرآن سے ثابت ہے, اور سیدہ پاک اور مولا پاک اور حسنین پاک ان کا اہل بیت ہونا یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے. ہم قرآن والوں کو بھی مانتے ہیں, حدیث والوں کو بھی مانتے ہیں. اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہم کیوں چھوڑیں کسی کو جب نبی نے نہیں چھوڑا؟ ہم مقابلے کیوں کریں بھائی؟ اور دوسری بات, وجہ ایک تو یہ تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بس بیویاں ہیں اور کوئی نہیں, نبی پاک نے ان کو داخل فرمایا. اور پھر انہی کو کیوں, اے جی نبی پاک کی باقی بیٹیاں تھی تو پھر انہی کو کیوں داخل کیا؟ میں کہ اے تو اڈا شوق ادو اکھڑدا ہے جس ویلے موبائل والے دن باقی 3 بیٹیاں کیوں نہیں تھی تو ایک سیدہ کیوں تھی؟ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے, اگر عقل سلامت ہو, ساڈی پنجابی کہتے ہیں جی حلال دی ٹاکی لگی ہوئے تا اے پھر گل سمجھ آنی جے, او دا پھر جدھر مرضی ٹر جاؤ. اب بیٹھے ہو ہاں, اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ آیت کریمہ تھی یا مباہلہ کا مسئلہ تھا, وہ 3 بیٹیاں تو انتقال کر گئی تھی تو آتی کیسے؟ اور دوسرا جواب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب پاک کی نسل کو چلانا ہی سیدہ سے تھا, اس لیے ان کو چادر پاک میں لیا تاکہ ان کا شرف خاص واضح ہو جائے, اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ ان کی نسل پاک اہل بیت ہے. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر وہ بیٹیاں نہیں تھی چونکہ فوت ہو گئی. اور یہ کیوں یہ شرف عطا کیا؟ چونکہ ان سے ہی تو آگے نسل پاک نے چلنا تھا. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے. فرمایا سب کی نسل چلتی ہے تو اس کے بیٹے سے چلتی ہے, میں محمد عربی کی جو نسل چلے گی وہ میری بیٹی سے چلے گی. کیوں؟ فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں ہونا, میرا بیٹا ہو جوان ہو جائے تو وہ نبی بنے گا, اگر نبی نہ بنے تو یہ میری شان میں کمی ہے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہو جائیں تو نبی بنے, میرا بیٹا, میں اللہ کا محبوب ہوں, بیٹا بڑا ہو جائے نبی نہ بنے, یہ شان میں کمی ہے. اللہ نے نہ میری شان کم ہونے دینی ہے نہ ختم نبوت کا تاج آگے جانے دینا ہے. رہ گئی نسل تو او اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ تو میری نسل نو چلا دینا. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, یہ ہے اصل مسئلہ. اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو یہ آیت طیبہ اس کا تعلق حضرت سیدہ پاک سے بھی ہے. اور یہیں پر ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے, 6 مہینے تک, کتنے مہینے؟ 6 مہینے تک جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو نبی پاک سیدہ کے دروازے پر جب گزرنے لگتے نا تو آپ کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت. آپ کہا کرتے تھے نماز کا وقت ہو گیا ہے میری اہل بیت, نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ اس آیت کا تعلق سیدہ سے اتنا گہرا ہے اس لیے میں نے اس کی تلاوت کی. 6 مہینے تک یہ سیدہ کے دروازے پر پڑھی جاتی رہی ہے, اور پڑھی بھی میرے مصطفیٰ نے ہے. تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں اپنے موضوع میں؟ آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ حضرت یہاں پر ایک لگے ہاتھوں مسئلہ بھی بتا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو آپ کے غلام ہیں, یہ حضرت ثوبان نبی پاک کے اتنے تکڑے غلام تھے, یہ نبی پاک علیہ السلام کی محفل نہیں چھوڑتے تھے. غور کیجئے گا ذرا, محبت کی داستانیں تو آپ سنتے ہیں, ذرا یہ بھی سنیے گا, ٹھیک ہے؟ یہ ہے نا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. بعضوں نے اس آیت کے تحت یہ شان نزول لکھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ حضرت ثوبان حضور کے غلام تھے. نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک دن ان کو فرمایا جا ثوبان میں تنو آزاد کر دیتا ہے, جا. آپ نے آزاد فرما دیا. یہ ان کو جب آزاد کیا نا, یہ تھوڑی دیر اٹھ کے باہر گئے, اپنے دل سے باتیں کرنے لگے بھی نبی پاک نے تو آزاد کر دیا ہے پر میرا تو دل نہیں لگنا جدوں تک مکھڑا نہ ویکھاں یار دا, میرا تو دل لگنا ہی نہیں. آپ پھر واپس آ کے نا حضور کے سامنے بیٹھ گئے. اور تھوڑی دیر گزری, نبی پاک نے توجہ فرمائی, ثوبان بیٹھا. آپ نے فرمایا ثوبان میں نے تمہیں آزاد کر دیا, تو پھر بیٹھا ہے؟ تے ہسن لا پے. اٹھے تو پھر ٹر گئے. اچھا باہر گئے, دل پھر ہی خیال آیا, اتوں دی گھوم کے آ کے پھر سامنے بیٹھ. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جب پھر بیٹھے نبی پاک کی پھر توجہ, او ثوبان میں تینوں آزاد کیتا تو پھر آ گیا ہے. حضرت ثوبان رونے لگ پڑے, جناب یا رسول اللہ مجھے تو ایک فکر کھا گئی ہے اس لیے میں آ گیا. کیا؟
فرمایا یا رسول اللہ آپ نے آزاد کر دیا. میں باہر چل کے بڑا سوچا کہ جب تک آپ کو نہ دیکھوں میرا تو دل نہیں لگتا. آزاد تو کر دیا آپ نے, لیکن حضور میں تو آپ کو دیکھنے کا اتنا عادی ہو گیا ہوں, آپ کو نہ دیکھوں میرا وقت نہیں گزرتا. مجھے اب اگلی فکر بھی ہے, جب قبر میں جاؤں گا تو کیا کروں گا آپ کے بغیر میرے آقا, جنت میں کیا کروں گا, میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی یہ بات آپ نے کی, عشق کی بڑی بات تھی. نبی پاک خاموش ہو کے بیٹھ گیا کہ یار اس نے بڑی بات کی ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل کو بھیجا, فرمایا میرے محبوب کو فرما دیجئے یہ آیت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا اللہ کا جن پر انعام ہے وہ نبی ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ ولی ہیں, اور ان کا جو ساتھی بن جائے, فرمایا جن کو ان کی سنگت مل جائے وہ سب سے اعلیٰ رفیق ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ جب آئی نبی پاک نے پڑھ کے سنائی اور فرمایا تو صرف میری گل کردا سی, تانوں صدیقاں دا قرب بھی مل گیا ہے, تانوں شہیداں دا بھی مل گیا تے ولیاں دا بھی مل گیا ہے. مطلب یہ تھا تیری جنت کا دروازہ بعد میں کھلے گا, ہمارا دیدار پہلے ہی ہو جائے گا. تو حضرت ثوبان خوش ہو گئے. یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کہیں سفر پر جاتے تھے سب کو ملتے ملتے آخر میں جس کو ملتے تھے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور جب آپ واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جس ہستی کو ملتے وہ بھی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے اگر آپ کو سمجھ آئے, ورنہ اگلی حدیث سنا دیں گے آپ حضرات کو. اس کا مطلب ہے کہ جب بیٹی کی بندہ شادی کر دے نا تو اس کے گھر باپ کو جانا چاہیے. سمجھے آؤں دے تو سبحان اللہ انج دی نہیں سی ہونی. بیٹی کی جب بندہ شادی کر دے تو اس کے گھر میں چلے جانا چاہیے. اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں مسئلہ تھوڑا کھول دوں. نبی پاک علیہ السلام اکثر جاتے تھے اور سیدہ پاک آتی تھی. یہ صرف سن کے آگے نہ نکلا کرو, بیچ میں سے کچھ اخذ کیا کرو. نبی پاک علیہ السلام جب دیکھتے نا, حدیث کے لفظ ہے فلما رآہا, جب آقا کریم علیہ السلام ان کو دیکھتے یعنی سیدہ پاک کو, فرمایا فقاما, آپ کھڑے ہو جاتے, سما رحبا, اور پھر کہتے مرحبا مرحبا, او میری تھی آ گئی ہے. اور پھر فرمایا جب قریب آتی فقبلہا, تو میرے نبی ان کو بوسہ دیتے تھے. اور اگلے جملے پر سنی بندہ بولے, سنی بندہ, فرمایا فاجلسہا فی مکانہی, جہاں میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوتے تھے میرے نبی سیدہ کو وہاں بٹھایا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سیدہ پاک آتی, نبی پاک دیکھتے, کھڑے ہو جاتے, بیٹی کا استقبال کرتے اور ساتھ میں بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اسی طرح جب میرے نبی آتے تو سیدہ پاک بھی دیکھ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے نبی پاک جاتے تھے ان کے گھر. اب میں نے دوسری حدیث پاک پڑھی ہے تاکہ تھوڑا سا آپ کو پتا چلے. جان کی امان پاؤں تو سفید داڑھیوں والوں سے بات کر سکتا ہوں. میں نے جان کی امان پاؤں پہلے کہا ہے, اس لیے کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے, عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آپ بہت سستی کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے آپ, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اور اگر دیہاتوں میں چلے جاؤ, اے راوی دی پٹی چنا دی پٹی تے ٹر جاؤ, وہ کہندے نے آئے تا مولوی ہویا, یہ تا مولویاں والیاں گلاں کریندا ہے, اساں دھیاں دے گھر نہیں جاندے. میں کہ بلے او شیرا کیوں نہیں جاتا؟ کہندا اسی تا دھیاں دے گھر دا ایک گلاس پانی دا بھی نہیں پیندے, اسی تا حرام سمجھنے آئے. کو بولی سمجھ آؤندی پئی ہے کہ کوئی نہیں آؤندی پئی؟ مطلب وہ کہتا کہ ہم نہیں جاتے. اچھا, تو میں نے کہا بھئی کیا ہم نہیں جاتے؟ تو مولوی ہے, مولویوں والی باتیں کرتا ہوں. جو میں کہ ہوں ہور عمران خان والیاں کراں, مولوی ہے تو مولویاں والیاں کراں گا نا. بولو تے صحیح نا یار. اور یہ بھی خطیب کے لیے ضروری ہوتی ہے باتیں جو آپ کو تھوڑا سا کرنی پڑتی ہیں نا, تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں. ٹھیک ہے, ابھی تک کئی بندے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں آ گیا, تسی پھر انا للہ ہی کہہ لو یار.
میں جی کو امانت رہ گیا ہوں وہ گل نو پرکھو تے صحیح، سمجھو تے صحیح، بولو تے صحیح۔ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں ذرا سمجھیے گا عزیز، دوبارہ پھر یہ نہیں جاتے، یاد رکھ لیجئے جب تم نہیں جاتے نا بزرگو تو اگلے بھی سمجھتے ہیں بھی یہ دکھڑا کہ سائیں رج کے ظلم کر دے جے، رج کے۔ تو اپنی تیاں دے گھر چکر لا، میں کہنا انہاں دی جرت نہیں ہے جے کو گل کر جانتا، چھوٹیاں موٹیاں ویسے ہی تینوں ویکھ کے دور ہو جان گیاں، تو تے انجے جی میں مگروں لائی ہوندی ہے، تو تے عیدیں نہیں جاندا۔ یاد رکھ لیجئے عید کا چاند دیکھ کر بیٹی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اپنی تیاں دے گھر جایا کرو، میرے نبی دی سنت جے۔ میں نے آپ کو 2 روایتیں سنائی ہیں اور یہ محبت کا انداز آپ کو سنایا ہے۔ اور بس اوقات نا میں جنگ کے ایک علاقے میں تھا تو وہاں پر یہ مجھے پتا چلا کہ اتھو دے بابے پتا کی کہندے ہیں، ادھر دیکھنا میری بات تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، ہم تو بیٹیوں کے گھر کا 1 گلاس پانی کا بھی نہیں پیتے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے ہم حرام سمجھتے ہیں۔ نہیں تو میں نے کہا اسی بیٹی کا تیری جائیداد میں حصہ ہے، 2 کلے زمین دے دبی جانا ہے، کھادی جانا ہے، تیاں نو نہیں دیندا، وہ تیرے واسطے جائز ہے۔ انہیں بابیاں تو نہیں بولنا، جوانوں تسی تو بول لو نا۔ یہ بات ہے، اس بات کو سمجھ، بیٹیاں دا حق سارا کھا گیا ہے، اس لئے نہیں انہوں آرام نظر آیا، 1 گلاس پانی دا نہیں پیندا، خوشی گمی تے جانا بھی پوے تو بس میں رات نہیں رہنا، میں تینوں راتی زہر دے دینی نا، تو مر جانا ہے نا۔ کچھ خدا کا خوف کر یار، یہ تھوڑا یا دور رہ لم کی ہون لگ گئی یار۔ بیٹیوں کے گھر جانا میرے نبی کی سنت، تو بیٹیوں کے گھر جائے گا 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ اگلے نو پتا ہے کہ کو سائیں ہے، دوسرا فائدہ جے تیری بیٹی دا کو قصور ہوئے گا تو سمجھاؤن جوگا تے ہوویں نا۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، جن کی بیٹیاں بالکل کردار کی درست ہوتی ہیں وہ جب بھی چل کے سمجھاتی ہیں بیٹا اپنے شوہر دا خیال رکھنا ہی، بیٹا گھر والے دا خیال رکھنا ہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی فرمائی، حضرت رقیہ و ام کلثوم، ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گئے ان کے گھر، دیکھا کہ حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوں اور ان کے سر میں تیل لگا کے تو کنگھی کرے، اور جی میں بندہ سیر چاسدہ ہوں ہے، بیگمہ چاسدیاں ہی نے نا، تو وہ سیر نو تیل لا کے کنگھی کر دیاں پہ۔ نبی پاک گئے، بڑے خوش ہوئے کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا بیٹا عثمان کیسے ہیں؟ بابا جان اخلاق کے بہت اچھے، کنجوسی تو ان کے قریب بھی نہیں آئی، سخی ہیں بہت ہر اعتبار سے۔ آگے سے میرے نبی نے جو بات کہی ذرا غور سے سننا، فرمایا بیٹا عثمان کا دھیان رکھنا، عزت کرنا ہے، کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے اس کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر 2 بندے پیدا کیے ہیں، ایک عثمان ہے اور دوسرا تیرا باپ محمد عربی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تھا طریقہ آپ کا سمجھانے کا۔ تو اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرو میرے بھائی، اور جب بیٹیاں آپ کے گھر میں ہوں تو تب بھی سمجھایا کرو۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی شادی ہوئی نا، آپ نے اپنی بیٹی سے پتا کیا فرمایا؟ سارے حضرات غور فرمائیں جتنے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا سب سے بہترین رشتہ میں نے تیرے لیے تلاش کیا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اور یہاں پر میں یہ بات مینشن کر دوں، آقا کریم علیہ السلام نے تمام بیٹیوں کا رشتہ اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے، اور یہ حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ صرف سیدہ کا نہیں، باقی سب کا بھی ایسے ہی ہے، اور ہم سب کو بیان کرتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ بتایا، اور ساتھ ہی جب آپ نے رخصت فرمایا سیدہ کائنات کو تو پتا کیا کہا؟ فرمایا بیٹا دیکھ علی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، چیز مانگ کے شرمندہ نہیں کرنا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو تقریر سمجھ کے نہ سنا کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو نصیحت سمجھ کے سنا کریں، وہ یہ باتیں ہیں۔ فرمایا بیٹا کبھی مانگ کے شرمندہ نہ کرنا، اور جس انداز میں وہ تمہیں خوش رہے خوش رہنا۔ سیدہ کائنات مسکرائیں، فرمایا بابا جان آپ کے گھر میں پلی ہوں، شکایت نہیں آئے گی۔ آپ تشریف لے گئی، شادی ہو گئی۔ سارے حضرات توجہ فرمائیے گا،
ابتدا میں جو जौ पीसे हुए थे ابتدائی दिनों में, आपको पता है शादियों तो ibtidai दिनों में घर में अमूमी तौर पे 7 सौदा सलफ होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मेंटेन होता रहता है सारे मामलात, ये खत्म हो गया, ये ले आओ, ये हो गया, ये बस ठीक। जौ खत्म हो गया, सैयदा पाक की कनाअत पे सदके जाऊं, आपने मौला अली को बताया भी नहीं, मांगा भी नहीं कि जौ मोग गए ने। एक दिन भी गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया, बिल्कुल नहीं मांगा। लेकिन आखिर बंदा कुछ ना खाए तो थोड़ा जिस्म पर कैफियत और सामने वाले को पता चल जाए। हजरत मौला मुर्तजा ने फरमाया, सैयदा मैं देख रहा हूं जिस्म थोड़ा उतरा हुआ है, क्या मसला है, कोई परेशानी है? फरमाया नहीं परेशानी तो नहीं है। फरमाया क्या बात है? सैयदा पाक ने ये नहीं फरमाया नहीं गल है ही कोई नहीं, साड़ियां बीबियां रोस जाना माड़ी गल की गल, हाँ नहीं कोई गल नहीं। और महीने बाद बंब फटदा जो गल विच की सी जनाब, वो महीने बाद फटे, एक महीना झूठ दबी फिर दियां जी अंदर ही। लेकिन सदके जाऊं सैयदा की जुबान पर। मौला अली ने पूछा ना क्या बात क्या है, तो ये नहीं कहा नहीं कोई गल नहीं बस कोई, ये नहीं कहा। फरमाया ए अली परेशान ना हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बात है पर बड़ी अगियों भी मौला अली सन। गौर के साथ सुनिएगा, आपने कहा सैयदा अगर बड़ी बात नहीं छोटी है मुझे बताओ तो सही है क्या है, पता तो चले ना। अब जब आपने ये सवाल फरमाया तो सैयदा पाक ने कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी। आपने फरमाया वो जो जौ पीसे हुए थे ना वो परसों के खत्म हो गए, कल भी कुछ नहीं खाया, आज भी कुछ नहीं खाया, तो इसलिए बहरहाल साथ में मुस्कुरा पड़ी। अली परेशान ना हो, जब आप लाएंगे मैं खाऊंगी। हजरत मौला मुर्जा कहते हैं सैयदा मैं तो पानी पे रोजे रखता हूं, पानी पे खोलता हूं, मेरी आदत बनी हुई है, और आपको पता है मैं शेरे खुदा हूं। और साथ ये भी बताया कि आप घर के मामलात मुझे बता, ओ मेरे को मांगते सही बजे मैं कुछ ना दे मत गल है। मेरी पूरी तकरीर में हो सकता है इतना वजनी जुमला ना आए जो मैं अभी अर्ज करने लगा हूं, लेकिन आपको भी समझ आना चाहिए। सैयदा पाक से कहने लगे मेरे को मांगते सही। हजरत सैयदा फरमाने लगी ए अली मैं कैसे मांगू, मेरे बाप ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर वहसनल जज़ा। बात समझ आई आप हज़रात को कि कोई नहीं आई? ये तरबियत करो अपनी बेटियों की, और इन पाक हस्तियों का तज़कारे पाक करने का फायदा ये होता है, हमारी तरबियत होती है, मालूमात में इजाफा होता है। और ये बातें सिर्फ कानों के चस्के के मुताबिक सुन के नहीं जानी चाहिए, बल्कि दिल की तहों में बिठाकर सारी जिंदगी के लिए अमल भी करना है और आगे भी बताना है। आप अमीन हैं इन बातों के, वो अलग बात है लाइव चल रहा है, पर सारी दुनिया तो नहीं ना सुन सकती। आपके हो सकता है घर वाले ना सुन रहे हों, लेकिन आपको चाहिए आप अपने घर में ये पैगाम लेके जाया करें। मोबाइल के चक्करों से निकलिए भाई, मेरी बात सुनिए आप हजरात, मोबाइल के चक्करों से निकलिए। जाग रहे हैं तो अगली बात भी सुनाऊं आप हजरात को, कोई ना सुनाऊं। अपनी बेटियों के घर जरूर जाया करें। मैंने सिर्फ 2 हदीसें पढ़ के आपके सामने 2 चीजें और मजीद वाजे की ताकि हमें पता चले अपनी बेटियों की तरबियत भी क्यों फरमाया करें। और सैयदा कायनात सदके जाऊं आपकी तरबियत पर, क्या फरमाया, मैं कैसे मांगूं, क्या खूबसूरत जुमला है यार, मेरे बाप ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं। तो मैं फिर एक धीरे से बात कहने लगा हूं, मैं इत्थे आखांगा जेड़ा ना बोले मैनू शक पै जाना भी तू सुननी भी है कि कोई ना, तू सो एड्डा वड्डा जुमला है। मैं कहा हाँ जी। मैं क्या जड़ी अपने शौहर कोल कुछ ना मंगे वो फिर सिद्दीक कोल बाग मंगण किवें जाएगी, को सानू भी ते दस ना। बोलो ना सारे सुन। अल्लाह करीम आपको है पास बां है, पास बां। जज़ाकल्लाह। को गाल समझ आई है कोई नहीं आई है? दिल खुश हो गया। आप में कोई एक बंदा मेरी नजर नहीं पड़ी जड़ा चौपशाह बन के बैठा होवे, चूंकि जिक्र होना दा हुंदा पे जड़ा नेज़ियां दे चढ़ के भी बोलते रह जाते रहे ना जी। उस बात को जरा समझने की कोशिश करें आप हजरात, गिरामी कदर हजरात। तो कैसे ये सैयदा पाक और नाराज भी हो गई और फिर ये भी कह दिया वो भी कह दिया, नहीं 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 वो मेरे नबी की बेटी है। अल्लाह। और पता है आपका नाम फातिमा है
اور اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی تھا چھڑانے والی. کیا معنی ہے؟ اور میں آپ کو اس چھڑانے والی کا معنی بتانے سے پہلے ایک اور بات بھی لاجک کی بتاؤں گا آپ کو, حقیقت اس کو بھی سمجھیں. جب عربی لوگ آج بھی, آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں, المنجد ہی پڑھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا. فاطم لفظ کا معنی ہوتا ہے وہ بچہ جس کا دودھ چھڑایا جائے. فاطمہ سبھی, بچے کا دودھ چھڑا دیا. اس لفظ فاطمہ کے اندر در اصل یہ جو دنیاوی رزق ہوتا ہے نا, اس سے منہ موڑنے کا اصل رخ پایا جاتا ہے. اس کی ذرا گہرائی میں جائیے گا, میری زبان پہ اللہ کرے آسان ہو جائے, میں آپ کو سمجھا پاؤں. یعنی دیکھو نا, میرا نام ہے سمر, سمر کا معنی پھل ہوتا ہے. تو اس نام کے وجہ, اس میں با مسمہ اگر میں ہوں نا, تو میرے پاس پھر یہ پھل ہونا چاہیے, اخلاق کا پھل بھی, عبادت کا پھل بھی, سخاوت کا پھل بھی, علم کا پھل بھی, زہد و تقوی کا پھل بھی. تو پھر تو ہے کیا بات, پھر میں اس میں با مسمہ بنے. فاطمہ کا معنی ہوتا ہے جو رزق سے منہ موڑے, نہ کہ دنیا کے رزق کے پیچھے بھاگے اور باغوں کے پیچھے جائے. اور فاطمہ کا معنی ہی ان سے منہ موڑنا ہے. نہیں مزہ آیا؟ منہ کھول کے صوفیوں, سارے پیر بھائیوں, منہ کھول کے بولو. لفظ فاطمہ کا معنی ہی منہ موڑنا ہے. تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ جناب علی لینے چلی گئی, اور لینا ہی تھا تو پھر نبی پاک سے لیتی نا, یا بعد میں حضرت علی پاک آئے تھے تو وہی دے دیتے نا. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میری بات پر. اور ویسے بھی بتائیے ان کو کیا ضرورت ہے, جن کا باپ نبیوں کا سلطان ہو, جن کے بیٹے جنت کے سردار ہوں, خود وہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہو, ملکہ جنت ہو, شوہر ولیوں کا بادشاہ ہو, او پھر تیرے باغاں پیچھے جائے, آج جا پراں کام کر رہے. میں ایک باری موٹر وے تے جاندہ پیا تھا, شمسی میرے نال ہوئے استاد جی کی بلا, وہ ایک بندے نے نا کار لئی تے پیچھے لکھیا ہوئے عطائے فاطمہ. میں کہا یار اینو روکنا ہے, میں ایک لفظ پوچھاں بھی بے غیرتا, جیڑی تینوں اینی مہنگی کار دے سکتی ہے وہ باغاں دے پیچھے تے پھر نہیں نا گئی, کوئی لوڑ نہیں ہے. میں نے کہا یہ یاد رکھ لو, صوفیاء نے لکھا ہے جو تم دعا کرتے ہو اور قبول نہ ہو رہی ہو جائز دعا, فرمایا 2 نفل پڑھ کے نا سیدہ پاک کو ایصال ثواب کیا کریں, اور بعد میں حضرت سیدہ کا وسیلہ دے کے مانگے, رب تمہاری جھولیاں رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا. خدا کا خوف کرو یار. نہیں جی سیدہ پاک گئی تھی مانگنے کے لیے. میں کہا چل ایتھے ہی ٹک لا لینے. کہ کداں؟ میں کہا پھر پہلا خلیفہ منیا تے تاں ہی گئیاں. سنی بندہ, سنی بندہ, سنی بندہ. گل کرنا لی یار, پوچھنے والا کوئی نہیں. اور گرامی قدر حضرات, یہ کہانیوں سے نکل آؤ, اور لوگوں کو ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی یار. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی کے پاس ایک بندہ مانگنے والا آیا, آپ نے, اس نے کہا روٹی دے دو. آپ نے فرمایا روٹی غلام کے پاس ہے. اس نے کہا غلام کے پاس روٹی کہاں ہے؟ اونٹ پر ہے. اونٹ کہاں ہے؟ قطاروں میں ہے. فرمایا قطار ہی ساری دے دو. تو میں نے کہا جڑے اینج دیندے سن تیرے باغاں پیچھے دوڑن گے. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ وہ تیرے باغاں پیچھے دوڑن گے. جا پرا. ہوں میں ایک جملہ بولنے لگا, سنی بندہ بولے دعا منہ, اور ایتھے میں ایک جملہ بولاں گا, معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا, غیرت والا بولے دعا منہ تھلے کر کے بوے. ایسا جملہ ہے. میں کہا تو ایک باغ دے وچ انہاں نوں محدود کردا پیا, او صرف باغ دے مالک نہیں, سارے جہاں دے مالک نے. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ اور دوبارہ سبحان اللہ کہنا نہیں, مرن لگے. او پتہ نہیں ایک ساڈے سنی ایڈے پرہیزی کتوں بڑھ جاندے نے, میری سمجھ تو گل باہر ہے. لوگ جھوٹ تے نہ بول دے رہے ہو, سمجھ دے شاید یہ سچ ہے, تے تسی سچ تے منہ تک دے رہندے ہو. جاگنے کا ماحول ہے بھائی, جداں دا میدان ہوے اونج دے بنیا کرو. میدان بولن والا ہے تے بولو. پتہ لگے نا اصل حقیقت کیا ہے. دسو دل دے وچ ٹھنڈ پئی کہ کوئی نہ پئی گل سن کے؟ سارا جہاں ہی ان کا ہے. تو کیا سمجھتا ہے باغ ہے فلانا ہے فلانا, اوے سارا کچھ انہاں دا ہے. او بھائی تو کسی اور بھول چیں.
ہمارے تو دلوں پر بھی قبضہ حسین کا ہے. تو کتنے بیٹھا ہے میں گلا نہ سنا کدی پیڑ پوے تے پھر ساڑھنا گل کری جو اسی لیاس قادری دے مرید ہاں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اصلی حسینی ہے اور مشن حسینی پہ کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, توجہ ہے جی سب حضرات کی. اور ابتدا میں بھول گیا, آج کا جو پروگرام ہے یہ مدینہ شریف میں اسپیشل مجھے کہنے آئے تھے ہمارے جمیل بھائی, حافظ جمیل صاحب دبئی والے, مجھے یاد بھول گیا. یہ پروگرام ایسے سمجھے تقریباً یہ انتظام ان کی طرف سے, ایسی ہے استاد جی, یہ تقریباً یہ انہوں نے اہتمام کیا ہے اور بڑی محبت فرمائی. مدینہ شریف میں استاد صاحب سے اور میرے سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے, اور آج بھی بار بار یہی محبت کا اظہار, اور گیلانی اسلامک سینٹر سے ان کی محبت ہے. اور یہ اگر سن رہے ہیں تو میں مزید کہوں گا کہ محبت بڑھائیے. آج تو سیدہ کی خاص نگاہ ہے نا, سمجھ آ رہی ہے. کوئی ایک ادارہ لے لیجئے کہ میں بڑھاؤنا ہے تو میں چلاؤنا ہے, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی جناب. تیری ایک اور فرم بن جائے گی, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو. اللہ ان کا بھی یہ عطیہ قبول فرمائے. یہ اپنی چوائس ہوتی ہے, انہوں نے کیا پھر سیدہ پاک دی بارگاہ چ نوکری میں دینی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. گرامی قدر حضرات, ان کے عزیز بھائی آئے ہوں گے, عزیز سمجھ آئی, اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر بخشے. اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا تھا, توجہ ہے تو سنا دیں. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ, آپ کا یہ نام ہے فاطمہ, جس کا معنی ہی دودھ چھڑانا, رزق کے منہ مولنا, ٹھیک ہے. دوسری وجہ کیا ہے, الشرف المعبد. علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے, بہت سارے علماء نے لکھا ہے, شاید ہی کوئی ہو جس نے یہ معنی نہ لکھا ہو, اور یہ باقاعدہ روایت سے معنی لیا گیا, حدیث سے لیا گیا. اور وہ کیا ہے, فرمایا میری بیٹی سیدہ, یہ میں مفہوماً سنا رہا ہوں, اس کا نام فاطمہ اس لیے, اس کا معنی چھڑانے والا. ایک یہ بھی ہے کہ میری بیٹی سیدہ کائنات, ان کی ساری اولاد اور ان سے محبت کرنے والے سچے لوگ, اللہ نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دیا ہے. جہنم سے چھڑانے والی, یہ ہے اس نام کا مطلب ہے. کامل محبت فرمائیے. کامل محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے محبت کر کے کسی اور بندہ پہ جاوے, پھر وہ بابے خادم طرح کہنا پاوے دھر دھر, اگلی گل میں نہیں جے کی تھی آپ ہی کرنی ہے. بابے نے کر کمال دیتا سی ایک باری جناب, انہیں آگیا مالک نو ہی پہ گئے ہو یار, چس نہیں آ گئی جملے دی. ہوں اللہ اکبر, جزاک اللہ خیر. اللہ کریم حضرت کے مزار پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ ذرا حضرات جتنے بیٹھے ہیں ذرا دامن دل کھولیے تاکہ اگلی بات بھی عرض کروں. آپ کا جو لقب انور و اطہر ہے وہ ہے زہرا. زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی. کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو ان کو کلی کہا گیا نا, دو وجوہات کی بنیاد پر. پہلی بات یہ ہے, آپ نا کبھی باغیچے میں جائیں جہاں پر ساری قسموں کے پھول ہوں, خوشبو سب کی ہوتی ہے, لیکن یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے, کلی کی خوشبو سب پر غالب ہوتی ہے. چلو خیر بہرحال کہیں سیری لا کے گزارا کر لے. یہ کتے میں گھنٹے تو کتے وقت تو نہیں کر بیٹھا, میرے حساب نہ تو جے پورے 12 منٹ رہندے جے, تواڈے حساب نہ لگدا جی میں 12 گھنٹے ہو گئے ہوندے جے. وہ تھوڑا جہا جاگو جڑی میں گل کیتی ہے, کلی. زہرا کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو. اچھا اس کا معنی غلاب نہیں ہے, اس کا معنی چمیلی نہیں ہے, کوئی اور نہیں, بڑے پھول ہیں. کیا ہے؟ کلی. کلی کی خوشبو سب پہ غالب ہوتی ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. سیدہ کائنات نبی کی اور بھی اولاد ہے, لیکن جو سب سے زیادہ شان والی ہے وہ سیدہ کائنات ہے. اس کا ایک یہ معنی ہے, ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی سنیے, کاش کاش کہ آپ توجہ کر لیں اور یہ پیغام بھی آپ اپنے دل میں بٹھا لیں. جڑے گیلانی اسلامک سینٹر دے تحت پروگرام ہوندے نے, مل پورا ہو جائے, یقین کرو مل پورا ہو جائے. سنیے گا ذرا غور کے ساتھ. اگر آپ دائیں بائیں بات کر رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیجئے, نیند آ رہی ہے وہ بھی, موبائل ہے وہ بھی چھوڑ کے بات سنیے. کلی کس کو کہتے ہیں؟
اگر آپ غور فرمائیں نا تو کلی پھول کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پھول پورے پردے میں ہوتا ہے. میں نے لفظ تو بول ہی دیا ہے, پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں پایا. کلی کہتے ہیں جب ہر چیز پردے میں ہو. اچھا, آپ کو کلی کہا گیا ہے اور آپ کے بیٹوں کو پھول کہا گیا ہے, اس بات کو, اچھا آپ کو پھول کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کی نسبت عورت ذات کے ساتھ ہے, حسن و حسین کی نسبت مرد کے ساتھ ہے. عورت کا حسن چھپا ہوا اچھا لگتا ہے, مرد کا کھلا ہوا اچھا لگتا ہے, اس لیے آپ کو جزاک اللہ. آمین شاہ صاحب, آمین آمین. علامہ صاحب بہت شکریہ, وہ کو گل سمجھ آئی ہے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے عزیز, یہ جو کلی کہا گیا ہے یہ تو ان کے پردے کی جانب اشارہ ہے. پھول کا تمام تر حسن جب پردے میں ہو تو کلی ہوتی ہے. آپ کو کلی کہا گیا ہے, یہ اشارہ ہے آپ کے پردے کی جانب. آج کل یہ بیبیاں ساڑھے کل پردہ نہیں ہوندا, سا کٹ ہوندا. بلے او بلے تیرا سا کٹ ہوندا. ویاہ تے گئی ہوئے, پورے حال دی بجلی بند ہوئے, نے تیاری کی اس لئے تیرا سا نہیں کٹ ہوندا. ناتھ ناتھ کیمرے دے اگے ناتھ پسینے چون ڈے, وہ لئے تیرا سا نہیں کٹ ہوندا. مر رہے ہیں کہ شرم یا کرنی چاہیے ان عورتوں کو. یاد رکھو, ادھر دیکھو میری طرف, مسئلہ سمجھاؤں آپ کو. مرد فوت ہو جائے تو اس کے کفن کے 3 کپڑے ہیں. کیوں بھئی؟ علامہ مفتی ظہیر شاہد صاحب, یہ علامہ مفتی ظہیر شاہد صاحب میرے کلاس فیلو ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ مرد فوت ہو جائے کفن کے 3 کپڑے ہیں, عورت فوت ہو جائے کفن کے 5 کپڑے ہیں. اے میں زندہ دی گال نہیں جے کی تھی پائن, مری ہوئی دی کی تھی جے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیوں شاہ جی؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور وہ یہ ہے, جو اسلام مرنے کے بعد بھی عورت کو ڈبل پردہ کروائے, جب عورت زندہ ہوگی تو اسلام کیسے بے پردہ گھومنے دے گا؟ یہ ہے مسئلہ. اچھا, یہی عورت ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی. ساڈا کئیاں نہ واہ پیندا جے, تینوں میں کی دساں کتھے کتھے واہ پیندا ساڈا. بد عقیدہ مولوی پیر نعت خان نقیب دگڑے مگڑے کالے پیڑے, بڑا بڑا واہ پیندا جے بابا جی. وہ کئی باری ویڈیو پھر سوشل میڈیا تے بھی آ جاندیاں نے, تو سینکڑوں نے جڑیاں دبیاں ہی پیاں جے. لیکن ہم عقیدے اور مسلک پر غداری نہیں کرتے اللہ کے فضل سے, اور نگاہ عطار رہی تو انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں اللہ کے. اور بھی کو بندہ جے دے اندر کو غیرت نہ ہوئے, ہر پانڈے منہ پا کے پانی پیوے, اجا پراں کم کر. اپنا اصول دوستی سادہ سا ہے, جو ان کا نہیں ہمارا نہیں, بس ساڈا وہی ہے جڑا میرے مالکاں دا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جناب پردے پر بات کہی تو پیغام آ گیا, مولوی صاحب پردہ کوئی ایڈے ضروری ہے. میں کہا یار ساریاں چھڈو بھی, آ جڑے عورتاں دے موبائل ہوندے کدی چیک کریا جے, موبائل لیندیاں جے, موبائل لے کے نا اتے گلاس لواؤندیاں جے, آ پھر سامنے والا شیشہ ہٹ کے پیچھے کور ہٹ کے اتے بک کور, تے او دے وچ بھی ٹیشو نہ لپیٹی پھردیاں ہوندیاں نے. بیٹھے آپ کہو گے بھی ایڈا لمبا تبصرہ کرنے دی کی لوڑ ہے؟ گل سن لے جے پسند آوے تاں. موبائل میں کہو بی بی اے موبائل 35-40 ہزار دا, زیادہ زیادہ لاکھ روپیے دا ہو جائے گا. اینی فائد میلویاں والیاں گلاں کردا, اے باہر ہاؤ تے چریٹاں لگن گیاں. میں کہا آہی تینوں مسئلہ سمجھاؤنا ہے, جے تیرا موبائل پردہ کرے بچ جائے گا, جے تو کرے تو تو بھی بچ جائے گی. سمجھ آؤندی بھئی ہے؟ اس گل دی اینوں سمجھ نہیں آؤندی. اپنے ہاتھ ہی موبائل لے کے انہوں 35 کپڑے چڑھائی پھر دیو.
جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ حضرات سے, 4 روپیے بعد دا جاننا اپنی بیبیاں دے کپڑے نہ چھوٹے کریں. یہ آج کل میں بے غیرتی دیکھ رہا ہوں, جس کے پاس 4 روپے زیادہ آ جائیں انہاں دی بیبیاں دیاں ستھنا بھی چھوٹیاں ہو جاندیاں نے تے چگے بھی نکی نکی شلواراں نکے نکے چگے. او میں کہا یتیم ہو گئے ہو, مسکین ہو گئے ہو, کوٹھی تہاڈی وڈی ہے, کار تہاڈی وڈی ہے, چگے کیوں چھوٹے ہو گئے, ستھنا کیوں چھوٹیاں کو حیا نو ہاتھ مارو. پیسہ زیادہ ہونے دا مطلب یہ تو نہیں بندہ بے غیرت ہو جائے. پھر کہتے یار مولوی نا وچوں بڑی کو سخت گلاں بھی کر جاندا, ایک کو سیمٹ نہیں کھا کے آیا, مسئلہ ہی ہوندا ہے. جتنا پیسہ بڑھ جائے یہ بے غیرتی بڑھنے کا کیا مطلب ہے. ایڈے امیراں دی تھی اگر بے پردہ کمے اور دنیا نو گناہ دی دعوت دے وے, لعنت ایسی سوچ پر. تیرے تو چنگی تھی وہ غریب دی بچی ہے جے دی چادر نو پیوند لگا پر کروں باہر نکلے سر ننگا تے نہیں نہ ہوندا. تو چنگی تھی وہ ہے نا. توجہ ہے جی سب حضرات کی. اس واسطے ان عورتوں کو سمجھاؤ سیدہ کائنات کی کنیزیں بنو. ہماری بھی عجیب منطق ہے نا زندگی کی. ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں انگریزوں کی طرح, گھراں دے سٹائل, ویاواں دے سٹائل, اپنے جناب جتیاں دے سٹائل, کپڑیاں دے سٹائل, ہر شے دے سٹائل انگریزاں ورگے. دعا کرو میں مدینے مار جا. بندے دے آپ پتا ڈرامے کرتے ساہ نہیں لیندے. کم سارے غیراں والے تے مرنا تو مدینے ہے. تو مدینے نو قبرستان سمجھے ہے. خدا کا خوف کر, مدینے میں جاؤ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. ان کی غلامی میں آ جا, تینوں مزہ آ جائے گا. آپ دیکھیں پاکستان کا صدر تھا ممنون حسین, مریا ہے, جنازہ گنتی دے بندے سن 17 18 یا 20, بات کہتے ہیں 7 بندے سن. آج جہانگیر ترین دا بھرا مریا جے ادھر ہی جی, بولو تے صحیح نا. او دے جنازے تے 100 بندہ پورا نہیں جے ہویا. جینا دنیا دے پیچھے دوڑاں لائیاں نے انہاں دے نال آ حال ہویا جے. تے ایک پاسے ممتاز قادری سی, دوسرے پاسے بابا رضوی سی. دیکھ توجہ ہے آپ حضرات کی. اب بھی اگر آپ کے یہ مثال کہتے ہیں ایگزامپل, مثال ساڑھے سامنے, میں کہا آ سامنے, جو دنیا کے ہو گئے مرن تو بعد پوچھے ابھی کسے نہیں, اور جو حضور کے ہو گئے. دنیا آج بھی تڑپ دی پئی ہے بابا, حضور کے ہو جائیے. ٹھیک ہے, اپنی طلب اور تڑپ اور تمنا مدینہ رکھی, خیر ہو جائے گی. گفتگو کو سمیٹنے کی جانب آ رہا ہوں. میں نے ایک جگہ چل کے ابھی حاضری اور پیش کرنی ہے, اور استاد صاحب کا آرڈر تھا ایک جگہ پیش کر کے آیا بیٹھ. حکم نامہ تو حکم نامہ ہے نا, پورا تو کرنا ہے, بس اللہ قبول فرما لے. کسی ایک کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا فقیر عقیر کا کام ہو جائے گا. استادوں کے سامنے سبق سنانا مار لیے ویسے ہی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. استاد ہی ہوتا ہے نا. استاد جڈا مرضی بندہ ماہر ہوئے, استاد کے سامنے پیج کھولنا ہوئے تو ہاتھ کمبڑ لا پیندا جے. ہونا بھی چاہیے استاد دا, اتنا یا بھی نہ ہوئے تو پھر کیڑی گل ہے. بہرحال آتا اس لیے ہوں کہ سبق پکا ہو جائے گا, دعا مل جائے گی, اگلا سال سوکھا ٹپ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا سنیے, اللہ میرے استاد کو بھی صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. جتنے میرے استاد ہیں اللہ سب کو سلامتیاں عطا فرما دے. گرامی قدر حضرات, گفتگو کو سمیٹیں, اور یہ تو موضوع ایسا ہے تہجد تک بھی چھڑا رہے تو سیدہ کا ذکر چھڑا ہی رہے گا. ان کا نامی اس میں گرامی اور لقب سن لیا آپ نے, اس کے اندر جو ہماری یہ تربیت کی بات تھی وہ بھی سن لی. اب آ جائیے, نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, اس کو بدعہ اور بدعہ کا لفظ بھی پڑھا گیا ہے. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اچھا, یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ, یہ نبی پاک نے کیوں فرمایا؟ اصل مسئلہ یہ تھا, یہ بخاری میں, مسلم میں, ابن ماجہ میں, حاکم میں یہ حدیث موجود ہے جو سنا رہا ہوں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہشام بن عروہ. وہ نبی پاک کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا
میں اپنی بیٹی کی شادی علی سے کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں. اسلام میں 2 3 3 4 4 شادیوں کی اجازت, اور اس وقت تو 4 شادیاں عمومی طور پہ ہوتی. آج بھی عرب میں 4 شادیاں ہوتی ہیں, بس ہونا دے نصیب ہی نے. ایک اتارے جو گل سن کے راضی ہونے والی قوم سبحان اللہ تو کہہ لو. ٹھیک ہے, ایک وقت آئے گا تو وچار کرو, پھر تو ساڑیاں منتاں کرنی کر صاحب پہلو تسی کرو, تسی لوکاں نوں کہو. ہیں ہن مولوی بھی دعا نکاح کرے تو پہلو ڈانگا تسی کیوں نکاح کیتا مر رہے تینوں خیر تے ہے, تے بیبیاں بھی نہیں کھلوندیاں. توبہ توبہ توبہ, یہ تو ساریاں تو بعد نے جناب. بہرحال خیر ایک وقت آئے گا, لکھ لو گلاں, آئے گا وقت, پتہ نہیں وہ کہڑے خوش نصیباں نے ویکھنا ہے. راضی ہو گیا نا استاد جی, پورے بندے ہیں. اللہ 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 اللہ. ہیں جی ہاں جی, شادی شدہ زیادہ ہیں لیکن ہے اکو والے ہی, تاں خوش ہون ڈے جے بھی شاید آج کو نواں فتویٰ آیا. او بھائی کر لیں, اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو کر لیں. تے بہرحال تسی آکھو بھی وہ راضی ہو جائے گی, سوچی بھی نہ. بہرحال ان کو چاہیے کہ یہ جو اسلام ہے اور قرآن کا قانون ہے اس کو بھی مان لیں تو یعنی بہتری ہے, مان لیں تو جی. ہاں میں یہ شکر ہے ساڑھے پنڈ نیٹ نہیں چلتا, وہ تو سن دی کوئی نہیں پئی نا جی. میں بچ جانا, تو سانبھو اپنے آپ نو. توجہ ہے جی. ظہیر شاید کہندا تو گھر بھی جانا ہے. گل سچی ہے ویسے مفتی صاحب دی, اللہ انہاں نوں خیر و برکت دے. آپ دیکھیں نا کیسا ماحول بن گیا. یہ گل ہی اداں دی وزارے ہس کے ٹال لیندے نے اور ہوندا کچھ نہیں. میرے بھائی سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے آ کے فرمایا چونکہ میری بیٹی علی کے نکاح میں ہے اور اگر کوئی دوسری شادی کرے گی تو اس کو تکلیف ہوگی. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دی. اور آپ نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنی بندہ سمجھ سکتا ہے چونکہ دنیا سے گل ہندی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں علی شادی نہیں کر سکتا, اور دوبارہ پھر فرمایا میں کہتا ہوں علی دوسری شادی. علماء نے لکھا جتنی دیر تک سیدہ پاک حضرت علی کے نکاح میں تھی حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا ہی منع تھا. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے روک دیا. یہاں پر کوئی عقل کا اندھا یہ کہہ سکتا ہے قرآن میں تو 4 کا آرڈر ہے. میں کہتا پھر تینوں قرآن دے وچ یہ بھی تے ہے نا. اللہ نے فرمایا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو دے لے لو, جیسے منع کرے رک جاؤ. نبی با اختیار ہے, جس کے لیے چاہے 4 حلال کر دے, جس کے لیے چاہے 1 ہی رہنے دے. یہ اختیار بھی تو میرے نبی کا ہے نا. بیٹھے ہو یہ صرف شادی کا میں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آ کے گواہی دی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قرآن میں بھی یہ ہے 2 بندے گواہی دیں عادل. یہ بھی شرط ہے. کیوں مفتی صاحب عادل ہونا بھی شرط ہے نا جی. فاسق نہ ہونا یہ بھی شرط ہے. لیکن ہن تو سونی تبدیل یاد رکھ لو گواہ دیاں بھی شرطاں ہوندیاں. گواہ بھی بندے دا پتر ہوے, ایویں نہیں گواہ بھی گواہ ہوے. ہاں 2 گواہ ہوں تو بات قبول ہوگی. فرمایا میرا خزیمہ میں اپنے اختیار دے نال ان جملے دا مول پایا جے کئی صوفی منہ کٹی بیٹھے دے. میں اپنے اختیار سے اس بات کو سمجھیے واضح کر رہا ہوں. سارا جہان 2 بندے رل کے گواہی دین تے قبول ہوگی. خزیمہ تو کلا دے میں تے 2 دے برابر ہے. میرے نبی جس کے لیے چاہیں جو اپنا اختیار استعمال کریں. تو حضرت علی کے لیے یہ اصل مسئلہ تھا. حضرت علی کے دوسرے نکاح کا مسئلہ تھا. اور ایک روایت میں ہے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا. یہ بھی سیام حدیث موجود ہے, میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو. نبی پاک کو پتا چلا, آپ نے فرمایا میرے دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ اس کا پس منظر ہے. اور نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آخری بات سمجھا کے آپ سے اجازت چاہوں گا, اس تمنا کے ساتھ اور خواہش اور عرض کے ساتھ کہ آپ گیلانی اسلامک سینٹر کے ساتھ تعاون فرمائیں گے. جنہاں ہاتھ نہیں چکے تو کہڑا ٹھا کے جانا ہے, ہاتھ چک لیا کرو یار, انشاءاللہ تو کہہ لیا کرو نا. تعاون فرمائیں گے ماشاءاللہ. اور جس قسم کا تعاون بھی ہو, چندے کا, بندے کا,
سارے تعاون فرمایا کریں. اگر مخیر حضرات بیٹھے ایک ایک ادارہ لے لو یار, کافی ساریاں شاخاں جے, کام تا سنیاں دا ہی ہوندا پیا ہے نا جی. اور دوسری عرض یہ ہے, مدنی چینل دیکھو گے؟ دعوت اسلامی بھی ہماری اپنی تنظیم ہے, بلکہ اسی وہ دے ٹکڑے کھاتے ہیں, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, بلکہ ہن بھی وہ ہی کھاندے پے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں گے, چندے والا بندے والا جہاں جہاں وہ تعاون کرنا ہے. یہ میری خواہش اور عرض اور تمنا تھی جو میں نے عرض کی. آخری جملہ سیدہ کائنات کے بارے میں جو فرمایا نا, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. علماء نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے, غور کریں گے, توجہ فرمائیں گے. جگر کا ٹکڑا کیوں کہا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس لیے یہ جو جگر ہوتا ہے نا, جگر یہ خون پیدا کرتا ہے. جگر اگر خون پیدا نہ کرے, انسانی جسم ختم ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, ڈیڈ باڈی, فارغ. حضرت سیدہ کو جو جگر کا ٹکڑا کہا, فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں, میرے بھی جگر کا ٹکڑا یہ سیدہ ہیں. علماء فرماتے ہیں نبی سے محبت ایمان ہے, اور ایمان کا جگر سیدہ ہے. اگر ہمارا جگر خون پیدا نہ کرے تو جسم گیا. اگر ایمان کا جگر سیدہ ان سے محبت نہ کی جائے تو ایمان گیا. سیدہ کائنات سے محبت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان کا جگر ہے, اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے. خلاق عالم ہماری نسلوں کو بھی ان کا خادم بنا دے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. سیدہ کائنات کے سجدوں اور عبادت کا صدقہ میرے ملک کے اوپر اللہ فضل فرما دے. میرے ملک کی تلخیاں کم ہو جائیں, لڑائیاں جھگڑے فسادات کم ہو جائیں, امن ہو جائے, اور اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی بعد بہادریاں عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.